قولی کی بک میں لکھا ہے آؤ خدا سے بات کریں، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مطلب اگر کوئی انسان کو اللہ سے اتنی زیادہ محبت ہو جائے کہ وہ اپنے سینسز میں ہی نہ رہے اور نماز کا ٹائم نکل جائے، تو کیا اس کی جو نماز نکل گئی وہ اس میں معاف ہو جائے گی؟ اور باقی جو صوفیزم سارا کا سارا ہی غلط ہے؟ نہیں، صوفیزم کس طرح کا غلط ہے یا کس طرح کا نہیں ہے، یہ 2-4-5 منٹ میں میں ساری بحث تو نہیں کر سکتا اس سلسلے میں، لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے اس سوال پر ہم ریسٹرکٹ رہتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا مضبوط ہو جائے انسان کا کہ وہ اپنے سینسز میں نہ رہے اور اسی وجہ سے اس کی نماز بھی چھوٹ جائے، تو اس طرح کا تعلق تو شریعت نے بتلایا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا تعلق ہو جائے کہ وہ اپنے سینسز میں نہ رہے، تو کیا آپ نے جینا نہیں ہے زندگی میں؟ اسوہ حسنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ وہ اپنے سینسز میں نہ رہے اور اللہ تعالیٰ سے اتنا تعلق مضبوط ہو گیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسوہ حسنہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 2 قسم کے طبقے اس سلسلے میں آتے ہیں کہ جو دین میں ایک تو بالکل ریجڈ ہو جائے کہ جو یہ کہ میں نے نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، دینی سارے کام کرنے ہیں، تو وہ بھی ایکسٹریم پر ہے۔ اور جو بندہ نماز روزہ یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ نہیں میرا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑا مضبوط ہے، اس وجہ سے میں نے نماز روزہ چھوڑ دیا یا میرا رہ گیا ہے، تو وہ بھی ایکسٹریم پر ہے۔ اس کو سائیکلوجی میں پاگل پنا کہتے ہیں اس چیز کو۔ یہ ایسے بندے کو سائیکی کہا جاتا ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں میرا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہے تو کیا اس کو کوئی وحی ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی الہام ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے؟ شیطان سے بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو ایسے بندے مالی خلیہ کا مریض ہو جاتا ہے اور سائیکلوجیکل ایشوز اس کے ساتھ ہونے لگتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیلنس لائف گزارنے کا کہا ہے کہ آپ نہ تو اتنے زیادہ اس میں پڑ جاؤ کہ نہ تو اتنی عبادات میں مشغول ہو جاؤ کہ اور کام ہو جائیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے نا، اور انہوں نے دریافت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو گویا کہ انہیں کم لگی وہ چیز جو ایکسپیکٹڈ تھی ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ بہتر ہو یا میں بہتر ہوں؟ میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے یعنی چھوڑتا بھی ہوں، فرض روزے رکھتا ہوں، نفل رکھتا ہوں تو چھوڑتا بھی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں ساری کی ساری زندگی روزے رکھتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، عورتوں سے تعلقات بھی قائم کرتا ہوں، اور اسی طرح نماز بھی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اس طرح کے تو معاملات نہیں ہیں۔ تو بیلنس لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا کہ جو بالکل بیلنس لائف ہو آپ کی، جس میں ساری چیز بیلنسڈ ہو۔ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی بیلنس ہو، آپ کی جو اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی زندگی ہے وہ بھی بیلنس ہو، اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، آپ نے کمانا ہے اس کا خیال رکھیں، ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی گزارے۔ یہ تو رہبانیت ہی ہوگی نا سیدھی سیدھی، کہ انسان سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنی سینسز ہی کھو دے اور کہے جی میرا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑا مضبوط ہو گیا ہے تو اس وجہ سے میں اور کوئی کام نہیں کروں گا یا میں عبادت بھی نہیں کروں گا۔ عبادت ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے، نماز ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح اور کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے آپ بتائیں نا؟ اور کوئی ذریعہ ایسا ہوگا کہ جس سے بندہ کہے کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے، تو وہ کون سا ذریعہ ہوگا؟ یا تو وہ سوچتا رہے گا، سوچوں میں گم رہے گا، تو اس سے تو مالی خلیہ کا مریض بنے گا، سائیکی بنے گا وہ۔ تو تعلق مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو مضبوط۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر انسان سائیکی ہوگا، اس کے اندر تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں ہوگا اس سے۔